بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ ہے معارف القرآن جلد دوم، صفحہ نمبر 507، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر 91، ایپیسوڈ نمبر 62 اور وی لاگ نمبر ہے 483۔ خلاصہ تفسیر، 3 مختلف گروہوں کا بیان اور ان کے احکام، پہلے فرقے کا بیان، یہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں آج کے لحاظ سے۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4۔ رائٹر اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں، لکھائیں اور سمجھائیں۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا۔ تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں، جب خون جگر کی آمیزش سے یہ اشک پیازی بن نہ سکا۔ خلاصہ تفسیر، 3 مختلف گروہوں کا بیان اور ان کے احکام، پہلے فرقے کا بیان۔ جب تم ان مرتدین کی حالت دیکھ چکے، پھر تم کو کیا ہوا کہ ان منافقین کے باب میں تم اختلاف رائے کر کے 2 گروہ ہو گئے، کہ ایک گروہ ان کو اب بھی مسلمان کہتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی اعلانیہ کفر کی طرف الٹا پھیر دیا، اور ان کے بد عمل کے سبب وہ بد عمل ارتدادن دار السلام کو باوجود قدرت کے چھوڑ دینا ہے، جو کہ اس وقت مثل ترک اقرار بالسلام کی علامت کفر کی ہے۔ اور واقعہ میں تو وہ پہلے بھی مسلمان نہ ہوئے تھے، اور اسی وجہ سے ان کو منافق کہا۔ کیا تم لوگ اے وہ گروہ جن کو اس ترک دار السلام کا علامت کفر ہونا معلوم نہیں، اس کا ارادہ رکھتے ہو کہ ایسے لوگوں کو ہدایت کرو جن کو اللہ تعالیٰ نے، جب کہ ان لوگوں نے گمراہی اختیار کی، گمراہی میں ڈال رکھا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ عزم فعل کے وقت اس فعل کو پیدا کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ غیر مومن گمراہ کو جو ہدایت یافتہ مومن کہتے ہو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دیں، اس کے مومن ہونے کے لیے کوئی سبیل نہ پاؤ گے، پس ان لوگوں کو مومن نہ کہنا چاہیے۔ اور بھلا وہ خود کیا مومن ہوں گے؟ ان کے غلو فی الکفر کی تو یہ حالت ہے کہ وہ اس تمنا میں ہیں کہ جیسے وہ کافر ہیں، تم بھی خدا نہ کرے کافر بن جاؤ، جس میں تم اور وہ سب ایک طرح ہو جاؤ۔ سو ان کی جب یہ حالت ہے تو ان میں سے کسی کو دوست مت بنانا، یعنی کسی کے ساتھ مسلمانوں کا سا برتاؤ مت کرنا، کیونکہ دوستی کے جواز کے لیے اسلام شرط ہے، جب تک وہ اللہ کی راہ میں یعنی تکمیل اسلام کے لیے ہجرت نہ کریں، کیونکہ اس وقت ہجرت کا وہ حکم تھا جو اب اقرار بالشہادتین
بالشہادتین کا ہے، اور تکمیل اسلام کی قید اس لیے ہے کہ خالی دارالاسلام میں آنا کافی نہیں، یوں تو کفار اہل تجارت بھی آ جاتے ہیں، بلکہ اسلامی حیثیت سے آمیں، یعنی اسلام بھی ظاہر کریں تاکہ جامع اقرار و ہجرت کے ہو جاوے۔ اور رہی قلبی تصدیق تو اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہو سکتا ہے، مسلمانوں کو اس کی تفتیش ضروری نہیں، اور اگر وہ اسلام سے اعراض کریں اور کافر ہی رہیں تو ان کو پکڑو اور قتل کرو، جس جگہ ان کو پاؤ۔ یہ پکڑنا یا تو قتل کے لیے ہے یا غلام بنانے کے لیے ہے، اور نہ ان میں کسی کو دوست بناؤ اور نہ مددگار بنو۔ مطلب یہ ہے کہ کسی حالت میں ان سے کوئی تعلق نہ رکھو، نہ امن میں، نہ دوستی میں، نہ خوف میں استعانت، بلکہ الگ تھلگ رہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، نیکسٹ ہیڈنگ ہے دوسرے فرقہ کا بیان، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ تیرا رتبہ ہے سب میں جدا فاطمہ، تو ہے شہزادی مصطفیٰ فاطمہ، وہ دھنی ہے مقدر کا رب کی قسم، آپ کے در کا ہے جو گدا فاطمہ، انتہا میری خوشیوں کی ہوگی نہ جب مجھ کو جنت میں بولیں گی جا فاطمہ، تیرا رتبہ